اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ سیام ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اس رمضان میں بالخصوص ہمیں خدا کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی اب ہم اللہ کے دسترخوان پر بیٹھنے والے ہیں۔ کرونا وائرس سے تو اس میں ماہ رمضان میں رحمت بھی مانگے، مغفرت بھی مانگے، برکت بھی مانگے۔ جب رحمت، مغفرت اور برکت اکٹھی ہوگی تو انشاءاللہ کرونا چلا جائے گا۔ میرے عزیزو، رمضان اللہ کا مہینہ جس میں عبادات کا وزن بڑھ جاتا ہے، مغفرت کی امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں، برکت کے آثار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ماہ سیام میں انسان کوشش کرے عبادت کے ساتھ جب مغفرت کی، تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو بڑی اہم ہے۔ رمضان اس کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک اس کا معنی ہے جلا دینے والا، یعنی یہ اپنی آمد کے بعد گناہوں کو جلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اس عذاب سے بھی اور بعد والے عذاب دونوں سے معمول ہو سکتے ہو، لیکن اگر رمضان کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ کہا گیا الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے یہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی جب پل صراط سے آدمی گزر رہا ہوگا تو یہی روزہ وہاں پر ڈھال کا کام دے گا، قبر میں بھی کام دے گا۔ اب وبا ہے تو کوشش کریں چوری نہ کریں، لوگ روزہ رکھیں، عبادت کریں، ذکر کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے روزے کا، عبادت کا، ذکر کا، تلاوت کا، وظائف کا، دعاؤں کا وزن بڑھ جائے، وہ کیا کرے؟ رمضان کی شروع سے لے کر آخر تک ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو یاد کر لیں ہم سب تو بہت چیز ہے کہ جب بھی کوئی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، تو ایک کام کریں، کیا درود شریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی تلاوت کریں۔ صلوات محمد وآل محمد پر پڑھنا یہ عبادات کے وزن کو بڑھا دیتے ہیں۔ مثلا کس نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی، وہ چاہتا ہے کہ میری عبادات کا وزن بڑھ جائے، جتنا محمد وآل محمد پہ صلوات پڑھے گا اتنا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسرا اس رمضان کے حوالے سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کو وظیفہ کریں، ایک تو درود پڑھیں، دوسرا امام زمانہ کا حق ہے کہ امام کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، گویا امام کے دربار میں کہہ دیا، تو آپ کی عبادت کا وزن اس حوالے سے بھی بڑھ جائے گا۔ ماہ سیام کئی ہستیوں سے منسوب ہے۔ ایک تو خود رمضان ہر ایک موقع کی بہار ہوتی ہے، جیسے محرم حسین مولا کے ذکر کی بہار کا موسم، تو رمضان قرآن کی بہار کا موسم۔ لیکن یاد رکھنا کہ قرآن کے محافظ بھی اسی ماہ رمضان میں آئے، ان کے نام کے ساتھ بھی منسوب اسی رمضان کے دن ہیں۔ آج قرآن ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کا اس میں کردار ہے، اسلام ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی محنت، بی بی کا دن بھی اسی ماہ رمضان میں۔ شہزادہ امن حسن مجتبیٰ کی یوم ولادت آمد کا دن 15 رمضان، وہ بھی رمضان۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا علی الاعلیٰ کی طرف عروج، خدا کی طرف جانا 21 رمضان شہادت۔ رمضان میں قرآن، ذکر، دعا، مناجات میں دو چیزیں، درود، یاد امام زمان، اور کامل ایمان تبھی ہیں آپ کہ قرآن صامت کی تلاوت کے ساتھ قرآن ناطق علی حسن
اور ان کی اولاد کا بھی تذکرہ کیا جائے تو پھر آپ رمضان کی برکتوں سے بہرمند ہوں گے۔ اور انشاءاللہ اگر کامل الایمان بن کر تمام جہتوں سے قرآن ناطق، قرآن صامت اور رمضان کی قدر کی تو مالک آپ کو کرونا اور کئی وباؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ مالک دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات رمضان میں قرآن صامت، قرآن ناطق، اللہ کے کلام اور اس کے محافظین کے ایام کے صدقے میں ہمیں مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ فرمائے اور ہماری مشکلات کو حل فرمائے، وطن عزیز پاکستان مومنین اور مسلمین کا تحفظ فرمائے۔ چونکہ پہلے ایران میں مسائل تھے، اب ترکی وغیرہ میں حالات زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں، 1 لاکھ کے قریب مریض ہیں۔ مغرب میں بھی مالک مشرق مغرب کے تمام مومنین کی امام زمانہ مولا حسن رمضان کی ان مخصوص اوقات اور واقعات کی وجہ سے تحفظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔